مشرکین کے بلیو میں اور ہمارے بلیو میں کیا فرق ہے؟ ہمارا جو شفاعت کا نظریہ ہے وہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تو جہنم میں ڈالنا چاہ رہا ہوگا، نبی آ کو چھڑوا لیں گے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ بخشنا چاہ رہا ہوگا، لیکن بندے کو بخشنے کے لیے اللہ بہانہ بنائے گا مصطفیٰ جان عالم کی شفاعت، یعنی حضور بھی اسی کی شفاعت کروائیں گے جس کی اللہ چاہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ عرض کریں گے، کیا ہے مسلم کی حدیث کے اندر، مسلم شریف کی حدیث کے اندر ہے کہ سارے لوگ سب سے پہلے جناب آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، پھر جناب روح کی بارگاہ میں جائیں گے، اور سارے انبیاء یہ کہیں گے کہ آج کے دن اللہ آج اتنے جلال میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا جلال فرمایا ہے، نہ اس کے بعد کبھی اتنا جلال فرمائے گا، تو آج تو ہمیں اپنی جان کی فکر ہے، تم جاؤ کسی اور کی طرف۔ امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ لوگ ایک کے بعد پھر ایک کے بعد سب سے آخر میں پہنچیں گے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ شفاعت فرمائیے۔ اب حضور کا جملہ جو ہوگا بڑا کمال جملہ ہوگا، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کی طرف۔ امام مسلم نقل کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب ساری قوم میرے پاس آئے گی تو میں کہوں گا انا لہا، پریشان نہ ہو، میں آج محشر میں ہوں اس لیے کہ میں تمہاری شفاعت کرواؤں گا۔ اب امام مسلم نقل کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اب میں ان سب کو لے کر اللہ کے عرش کے سائے میں پہنچوں گا، اور میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ حضور کیا کریں گے؟ حضور کو اللہ کی بارگاہ کا اتنا ادب ہے کہ حضور منہ سے کوئی بات ہی نہیں کہیں گے کہ اللہ میں اس لیے آیا ہوں، یہ تو یہ کر دے، ڈیمانڈ کوئی ہوگی نہیں حضور کی۔ حضور کا جو انداز ہوگا وہ انداز ملاحظہ فرمائیں، حضور کہتے ہیں کہ میں سب کو لے کر جاؤں گا اور میں اللہ کے عرش کی سائے میں سجدہ کروں گا اور کہوں گا سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور کہیں گے کہ میں سجدے میں بار بار حمد کرتا رہوں گا، رب کی تسبیح کو بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ جب اپنے محبوب کو سجدے میں دیکھے گا تو پھر اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے پیارے، اے سوہنے، سر تو اٹھائیے، وقل تسمع، آپ کہیے تو صحیح آپ کی سنی جائے گی، وسل تعطا، آپ مانگیے تو صحیح آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا، واشفع تشفع کما قال علیہ الصلوۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 13 چیپٹر یعنی کہ 13ویں سپارے کے 6 رکوع کا آغاز ہے، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا، اور سورہ یوسف کا یہ لاسٹ رکوع ہے، اور آج سورہ یوسف الحمدللہ ہماری مکمل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے پوری سورہ یوسف، یعنی اس رکوع سے پہلے تمام سورہ یوسف کے اندر جناب حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کو اور قصے کو بیان کیا اللہ نے، اور پھر اس سٹوری کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے الگ الگ رنگ حضرت یوسف کی زندگی کے انسان کو دکھائے ہیں، اور ہدایت لینے کے لیے اور زندگی کے اندر وہ چیزیں نافذ کرنے کے لیے ایک بہترین اصول اور بہترین نمونہ حضرت یوسف کی زندگی میں۔ اب سورہ یوسف کا آخری رکوع مورل آف دا اسٹوری، یعنی کہ سورہ یوسف سے انسان کو کیا سیکھنا چاہیے، اور جن سے ڈائریکٹ سورہ یوسف بیان کی جا رہی ہے، یعنی مشرکین مکہ، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ درس میں نہیں تھے اور آج تشریف لائے ہیں آج کی دعا کے اندر، ان کے سامنے بیان کر دوں کہ سورہ یوسف نازل کیوں ہوئی۔ سورہ یوسف نازل اس لیے ہوئی کہ کچھ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو کہا کہ تمہارے ہاں جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اس سے ایک سوال کرو، اور وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں وہی دین لایا ہوں جو جناب موسیٰ لے کر آئے تھے، میں وہی دین لایا ہوں جو جناب عیسیٰ لے کر آئے تھے، تو ایک کویسچن کرو، ان سے ایک سوال کر لو، اور وہ سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ مصر میں آباد تھی، اور مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر پھر بیت المقدس کی طرف گئے ہیں، تو ان سے کہو کہ یعقوب علیہ السلام جن کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام تو رہنے والے تھے کنعان کے، فلسطین کے، تو یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کس طریقے سے مصر پہنچ گئی، کیا ریزن تھا مصر پہنچنے کا؟ جو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مصر میں پیدا ہوئے، کیا ریزن تھا؟ تو اگر یہ سچے نبی ہیں تو بتا دیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد
مصر کیسے پہنچی؟ تو اللہ نے اپنے حبیب پر یہ صورت نازل کی کہ یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے انہیں کنویں میں ڈالا، قافلے والوں نے ان کو کنویں سے نکالا، مصر لے گئے، مصر میں جا کر ان کو غلام بنا کر فروخت کر دیا، عزیز مصر نے انہیں خرید لیا، عزیز مصر کے گھر پر وہ جوان ہو گئے، عزیز مصر کی بیوی ان پر محبت میں فریفتہ ہو گئی، الزام لگتا ہے، جیل میں آتے ہیں، جیل سے آ کر 7-8 سال جیل میں گزارتے ہیں، پھر آپ بادشاہ کو خواب آتا ہے، اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے اتنا جینیس آدمی ہے، اس کو جیل سے نکال کے لاؤ، تعبیر بتانے کے ساتھ تدبیر بھی بتاتے ہیں کہ 15 سال بہت ہارڈ آنے والے ہیں اس دنیا پہ، اس ملک پر، تو میں تدبیر بھی بتاتا ہوں، سولوشن کیا ہے، اس تعبیر کا سولوشن بتاتے ہیں، اور بادشاہ ٹوٹل مصر کا اختیار حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اور پھر یہ قحط سالی کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے، راشن لینے کے لیے کنعان سے حضرت یعقوب کے 10 بیٹے پہنچتے ہیں مصر غلہ لینے کے لیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہلے ابتدا میں بتاتے نہیں ہیں، اور پھر جو پچھلے 2 درس گزرے اس کے اندر وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں کہ میں یوسف ہوں جس کے ساتھ تم نے یہ سارا معاملہ کیا تھا، اور اپنی قمیض بھجواتے ہیں اپنے والد یعقوب کے لیے۔ یعقوب علیہ السلام کو قمیض پہنچتی ہے، آپ بینا ہو جاتے ہیں، آنکھ والے ہو جاتے ہیں، کیونکہ غم کے اندر رو رو کر آپ کی بینائی چلی گئی تھی، اور پھر اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے والدین کو لے کر آؤ، اور یہ سارے کے سارے لوگ کم از کم 68 سے 72 کے قریب لوگ تھے، جس میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، بہویں، پوتے، پوتیاں، یہ تمام لوگ پھر فلسطین سے نکلتے ہیں اور مصر میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ پورا قصہ جناب یوسف علیہ السلام کا قرآن نے اس سوال کے جواب میں بیان کیا جو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے۔ اب جب حضور نے یہ قصہ سنا دیا اور ان پہلوؤں سے سنا دیا کہ جو بائبل کے اندر بھی نہیں لکھا ہوا تھا، توریت اور انجیل کے اندر بھی اس کا ذکر اس طرح نہیں ملتا جیسا کہ قرآن میں ملتا، میں نے کئی دفعہ حوالے آپ کو دیے بائبل کے درس میں قصہ سناتے ہوئے کہ بائبل میں یہ واقعہ اس طرح لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن نے اور خوبصورتی کے ساتھ حضرت یوسف کے کمال کو اور حسن کو بیان کیا۔ جیسا میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ جب حضرت یوسف نے پہلے رکوع میں خواب جب بیان ہوا کہ ابا جان میں خواب دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور جو ہے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بڑے پیار سے پچکار کر حضرت یعقوب نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، بڑا پیار محبت سے کہا، اور وہ خواب سے سمجھ گئے کہ میرے یوسف کی بڑی شان ہے۔ لیکن جب آپ بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب جناب یوسف نے اپنے والد کو خواب سنایا تو حضرت یعقوب نے ڈانٹ دیا اور کہا یہ کیسی چیزیں تم دیکھتے رہتے ہو۔ تو اگر آپ اس واقعے کو قرآن سے پڑھتے ہیں تو قرآن کی حقانیت آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے، اور بائبل کو یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ کسی انسان نے اس میں ایرر ڈالا ہے کہ جس کے اندر کسی نبی کے بارے میں اس طرح کے جملے بھی بائبل کے اندر استعمال کر دیے گئے ہیں جو کسی نبی کی شایع نشان نہیں۔ جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کر دیا جناب یوسف کا، تو اب چاہیے کیا تھا؟ اہل مکہ جو مشرکین تھے جنہوں نے سوال کیا تھا، انہیں تو واقعہ سن کر ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن وہ اب بھی ایمان نہیں لا رہے۔ پورا ڈیٹیلڈ قصہ بیان ہو گیا، اب بھی ایمان نہیں لا رہے۔ اب حضور کیا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ ایمان لے آئیں۔ تو حضور چاہتے ہیں یہ ایمان لائیں، اب وہ ایمان نہیں لا رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تلقین کے لیے اور دل جوئی کے لیے اور دل کو آپ کو سکون و راحت پہنچانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، جو آخری آیت تھی کل کے درس کی۔ اے پیارے، آپ تو تبلیغ کیجیے اور آپ تبلیغ پر کسی سے اجرت تھوڑی مانگتے ہیں، آپ کو تو اجر دینے والا آپ کی تبلیغ کا اللہ، یہ مانے کہ نہیں مانے۔ اور پھر اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ تو صرف قصہ ہے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، یہ جو پہلی آیت ہے آج کے درس کی، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین میں اور آسمانوں میں، یمرون علیہا، یا ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اور یہ ان نشانیوں سے اعراض کرنے والے۔ یعنی اللہ بیان کر رہا ہے کہ کسی اسٹوری میں ہی اللہ کی نشانی نہیں ہے، بلکہ کائنات کو تم دیکھو، آسمان کی بناوٹ کو دیکھو، زمین کی پیدائش کو دیکھو، یہ پوری کائنات کو تو تم دیکھو،
اس پوری کائنات کے اندر آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، لیکن جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ ایسے ہی گزر جاتا ہے کہ درخت ہے تو درخت ہے، آسمان ہے تو آسمان ہے۔ تو پتہ کیا چلا اس آیت سے کہ بندہ مومن کو اس کائنات میں غور کرنا چاہیے، اس کی کریشن میں، اس کی تخلیق میں، اس میں آبزرو کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا کیسے ہے اور اس کائنات میں اللہ کی کیا کیا نشانیاں موجود ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور وہ اللہ کو نہیں مانتے مگر اس طرح کہ وہ شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات میں۔ یہاں کیا مراد ہے کہ مشرکین جو مکہ تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ جو ہے بتوں کو شریک بنایا ہوا تھا۔ یعنی ان کے دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ اگر اللہ کل قیامت کے دن ہمیں پکڑنا چاہے گا تو یہ بت اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں کہ اللہ پکڑنا چاہ رہا ہوگا اور یہ بت ہمیں چھڑا رہیں گے، یہ ہمارا وسیلہ بن جائیں گے۔ دیکھیں ہمارا جو کانسیپٹ ہے شفاعت کا، ولیوں سے یا نبیوں سے یا رسول اللہ جو شفاعت کروائیں گے، کچھ ہمارے ناتخواں حضرات جب کچھ ایسے اشعار وہ پڑھتے ہیں جو شریعت سے بعض اوقات ٹکرا رہے ہوتے ہیں، کسی ایک عام شاعر نے لکھ دیا ہوتا ہے جس کو شریعت کی سمجھ نہیں ہوتی، اور وہ اشعار کا رنگ ہی ہو رہا ہوتا ہے جیسے اللہ چاہ رہا ہوگا بندے کو جہنم میں ڈالنا اور جو ہے وہ انبیاء یا ولی جو ہے اس کی شفاعت کروا لیں گے، اللہ سے چھڑوا لیں گے۔ یہ کانسیپٹ نہیں ہے ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ بخشنا چاہے گا اسی کی شفاعت نبی کریں گے۔ میری بات سمجھ رہے؟ مشرکین کے بلیو میں ہمارے بلیو میں کیا فرق ہے؟ ہمارا جو شفاعت کا نظریہ ہے وہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تو جہنم میں ڈالنا چاہ رہا ہوگا نبی آپ کو چھڑوا لیں گے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ بخشنا چاہ رہا ہوگا لیکن بندے کو بخشنے کے لیے اللہ بہانہ بنائے گا مصطفیٰ جان عالم کی شفاعت کو، یعنی حضور بھی اسی کی شفاعت کروائیں گے جس کی اللہ چاہے گا، یعنی رسول اللہ بھی اسی کی شفاعت کروائیں گے۔ کچھ لوگ معاذ اللہ اس طریقے سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں شفاعت کے مفہوم کو، وہ معاذ اللہ اس طرح دکھاتے ہیں جیسے اللہ کی اور کل قیامت کے دن رسول اللہ کی جو آپس میں جھگڑا ہو رہا ہوگا، اللہ پھینکنا چاہ رہا ہوگا، حضور نکالنا چاہ رہے ہوں گے۔ یہ کانسیپٹ نہیں ہے دین کا، یہ کانسیپٹ وہی کانسیپٹ ہے جو مشرکین مکہ کا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ عرض کریں گے، کیا ہے مسلم کی حدیث کے اندر، مسلم شریف کی حدیث کے اندر ہے کہ سارے لوگ سب سے پہلے جناب آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، پھر جناب روح کی بارگاہ میں جائیں گے، اور سارے انبیاء یہ کہیں گے کہ آج کے دن اللہ آج اتنے جلال میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا جلال فرمایا ہے نہ اس کے بعد کبھی اتنا جلال فرمائے گا، تو آج تو ہمیں اپنی جان کی فکر ہے، تم جاؤ کسی اور کی طرف۔ امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ لوگ ایک کے بعد پھر ایک کے بعد سب سے آخر میں پہنچیں گے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ شفاعت فرمائیے۔ اب حضور کا جملہ جو ہوگا بڑا کمال جملہ ہوگا، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کی طرف۔ امام مسلم نقل کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب ساری قوم میرے پاس آئے گی تو میں کہوں گا انا لہا، پریشان نہ ہو، میں آج محشر میں ہوں اس لیے کہ میں تمہاری شفاعت کرواؤں گا۔ اب امام مسلم نقل کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اب میں ان سب کو لے کر اللہ کے عرش کے سائے میں پہنچوں گا، اور میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ حضور کیا کریں گے؟ حضور کو اللہ کی بارگاہ کا اتنا ادب ہے کہ حضور منہ سے کوئی بات ہی نہیں کہیں گے کہ اللہ میں اس لیے آیا ہوں، یہ تو یہ کر دے، ڈیمانڈ کوئی ہوگی نہیں حضور کی۔ حضور کا جو انداز ہوگا وہ انداز ملاحظہ فرمائیں، حضور کہتے ہیں کہ میں سب کو لے کر جاؤں گا اور میں اللہ کے عرش کی سائے میں سجدہ کروں گا اور کہوں گا سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور کہیں گے کہ میں سجدے میں بار بار حمد کرتا رہوں گا، رب کی تسبیح کو بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ جب اپنے محبوب کو سجدے میں دیکھے گا تو پھر اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے پیارے، اے سوہنے، سر تو اٹھائیے، وقل تسمع، آپ کہیے تو صحیح آپ کی سنی جائے گی، وسل تعطا، آپ مانگیے تو صحیح آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا، وشفع تشفع کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ شفاعت تو کروائیے، آپ جس پر ہاتھ رکھیں گے آپ کا رب مغفرت کے پروانے عطا کرے گا۔ یہ ہے انداز شفاعت کہ حضور منہ سے کچھ نہیں کہیں گے، اتنا ادب ہے اللہ کی بارگاہ، اور حضور سجدے میں جائیں گے، اللہ پوچھے گا محبوب سے پیارے آیا کس لیے ہے؟
پیارے تو کہے گا تو تیری سنی جائے گی، پیارے تو مانگے گا تو تجھے دیا جائے گا، تو کہہ تو صحیح، تو بات کہہ تو صحیح، تو کسی کی شفاعت تو کر تو صحیح۔ پھر حضور شفاعت شروع کریں گے جس کو مقام محمود کہتے ہیں، اور حضور کی شفاعت کے بعد پھر دیگر انبیاء اپنی قوموں کی شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد یہ جو آپ حافظ قرآن کے لیے سنتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن اگر باعمل ہو تو اپنے 10 گھر والوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان 10 گھر والے گناہگار جو ہوں گے، اگر باعمل حافظ ہوا تو 10 ایسے لوگوں کو بخشوائے گا۔ علماء کے بارے میں ملتا احادیث میں جنہوں نے دنیا میں نیک علماء کی خدمت کی ہوگی، کل قیامت کے دن وہ نیک علماء جنہوں نے دین کو صرف کیا ہوگا، صالحین جو ہوں گے، وہ شفاعت کروائیں گے گناہگار آدمی کی۔ تو شفاعت کا مفہوم ہے، لیکن وہ ریکویسٹ فارم ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور انبیاء بھی، اولیاء بھی، صالحین بھی اسی کی ریکویسٹ کریں گے جس کی اللہ چاہے گا۔ تو کیا ضرورت ہے پھر ریکویسٹ کی بھی جب اللہ ہی چاہ رہا ہے سب کو بخشنا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے، جب اللہ ہی بخشنا چاہ رہا ہے سب کو تو بغیر ریکویسٹ کے اور بغیر انبیاء کی شفاعت کے جب بخشنا ہی ہے اللہ کو، اللہ ویسے ہی بخش دے۔ اللہ چاہتا ہے میدان محشر میں اپنے پیاروں کی شان دکھانا، بخشنا بھی چاہے گا لیکن سب کو بخشے گا بہانے سے ولیوں کے، بہانے سے شہید اور صالحین کے، اور بہانے سے انبیاء کے، تاکہ لوگ میدان محشر میں اس کے محبوبوں کی اور پیاروں کی شان دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اب مولانا حسن رضا لکھتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، حضور کی شان دکھائی جائے گی، حضور کی یہ دکھائی جائے گی کہ حضور کی کتنی چلتی ہے اللہ کی بارگاہ، یہ حضور کا پروٹوکول کل قیامت کے دن دکھایا جائے گا۔ تو اگر کوئی بندہ اس مفہوم کے اندر شفاعت کو سمجھتا ہے تو یہ عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نعت خواں یا کوئی بندہ ایسے اشعار پڑھتا ہے جس کے اندر معاذ اللہ کچھ ایسے اشعار بچپن میں نے سنے کہ وہ اس طرح کے اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں جس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ چاہ رہا بندے کو پھینکنا اور حضور جھگڑا کر رہے ہیں اللہ سے کہ نہیں میں جانے نہیں دوں گا، اللہ بولا نہیں بھیجوں گا، حضور کہ نہیں جانے نہیں دوں گا۔ یہ اللہ کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے۔ یہ کون عقیدہ رکھتے تھے؟ یہ مشرکین رکھتے تھے کہ اللہ بھیجنا بھی چاہے گا ہمیں، پکڑنا بھی چاہے گا ہمیں، تو یہ بت جو ہیں یہ اللہ کے لاڈلے، یہ بت قیامت کے دن ہمیں بچا لیں گے۔ تو یہ جو نظریہ ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ اس طرح رکھتے ہیں کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے ساتھ شرک بھی ٹھہراتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے یہ جو مشرکین ہیں کہ ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ اللہ کے عذاب میں سے چھا جانے والا عذاب ان کے پاس نہیں آئے گا، او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا قیامت اچانک سے ان کے پاس نہیں آئے گی، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے۔ کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ عذاب بھی اچانک آ سکتا ہے، قیامت بھی اچانک آ سکتی ہے، اور دونوں ایسے آئیں گی کہ انہیں شعور نہیں ہوگا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آیات نازل کر دی گئیں تو اب اللہ چاہ رہا ہے کہ اب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے آخر میں اپنی دعوت کو پیش کر دیں اور بتا دیں کہ حضور کس راستے پر ہے۔ اب حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے حبیب فرما دیجئے ھذہ سبیلی، یہ ہے میری راہ، یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کو پکارو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے ہی دعا کرو۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور میں نے جو اللہ کو مانا ہے وہ علی وجہ البصیرہ مانا ہے۔ علی بصیرۃ کا مانا کیا ہے؟ بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا بلائنڈلی کسی چیز کو ماننا، ایک ہوتا مکمل اس کو روشن دلیل کے ساتھ سمجھ کر ماننا۔ تو بلائنڈلی جس کو ماننا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، لیکن دلائل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ ایک چیز کو مکمل اچھی طرح اتھینٹک طریقے سے سمجھنا ہو تو اس کو کہتے ہیں علی بصیرت، میں نے اس کو پوری بصیرت کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھا ہے۔ تو حضور کہہ رہے ہیں قل ھذہ سبیلی، اے حبیب فرما دیجئے ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ،
اور میں دعوت دیتا ہوں، میں بلاتا ہوں اللہ، اللہ کی طرف، علی بصیرت، اور یہ بصیرت کے ساتھ، روشن بصیرت کے ساتھ میں نے اس کی پیروی کی ہے، انا، میں نے بھی پیروی کی ہے، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں یعنی صحابہ کرام، انہوں نے بھی اسی سچے راستے کی پیروی کی ہے۔ اب مجھے بتائیے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے محبوب کہہ دیں کہ آپ کی جو اتباع کرنے والے ہیں یہ بھی اسی صحیح راستے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اب بتائیے، امت کے اندر جو کچھ گروہ پائے جاتے ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ ہی صحیح راستے پر نہیں تھے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اے حبیب کہہ دیں کہ میں نے دین کو روشن طریقے سے میں نے خود بھی جانا ہے، اور ومن اتبعنی، اور جن صحابہ نے میری پیروی کی ہے یہ بھی اسی سچے راستے پر ہیں میں جس راستے پر ہوں۔ تو قرآن تو حضور کے صحابہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور اب اگر کوئی امت میں سے کوئی گروہ اٹھ کر حضور کے صحابہ کو برا بھلا کہے تو ہم اس کو بے ایمان تصور کریں گے، رسول اللہ کے صحابہ کو بے ایمان نہیں جانیں گے۔ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، حضور کا ہر صحابی ہدایت یافتہ ہے۔ یہ ایسے پرفتن دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، آج کل یوٹیوب پر بڑے بڑے اپنے آپ کو اسکالرز اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام پر جو ہے وہ تان کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جو ایتھسٹ ہیں، زندگی میرے کچھ تجربات ہیں، میں کچھ ایتھسٹ کو جانتا ہوں اور ان کو جانتا ہوں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے۔ ان کا بیک گراؤنڈ جب میں دیکھتا ہوں تو جب وہ اسلام میں تھے تو وہ اسلام میں جس فرقے سے تھے وہ اس فرقے سے تھے جس کے اندر صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، بعد میں ایتھسٹ بنے۔ جب میں اس پر غور کرتا ہوں کہ ایسی کیا چیز تھی جو ان کو اسلام سے ایتھزم کی طرف لے گئی، تو میرے دماغ میں جو لاجک سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ دین کو سب سے پہلے رسول اللہ سے جنہوں نے لیا ہے وہ کون سا طبقہ ہے؟ صحابہ کرام۔ بھائی حضرت ابو بکر نے سنا حضور سے دین کو، حضرت عمر نے سنا قرآن کو، حضرت عثمان نے سنا قرآن کو، یہ سارے صحابہ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے دین کو لیا رسول اللہ سے۔ تو سوچئے، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ دین کو پیغمبر سے سمجھنے والے ڈائریکٹ، یعنی کلام اللہ قرآن نازل ہو رہا ہے، وحی نازل ہو رہی ہے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبر سے ڈائریکٹ لوگ سن رہے ہیں صحابہ کرام، جب کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کی زبان سے سننے والے اور پیغمبر کی صحبت میں رہنے والے لوگ بے ایمان تھے، تو پھر آہستہ آگے چل کر کیا ہوگا؟ اس کے نزدیک یہ ہوگا کہ جب پہلا جو لسنر ہے قرآن کا، قرآن ان کو بدل نہیں سکا تو ہمیں کیا بدلے گا؟ لاجک سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو ایتھزم کی طرف؟ جب آدمی ابو بکر پر اعتراض کرے گا، حضرت عمر پر اعتراض کرے گا، حضرت عثمان پر اعتراض کرے گا، حضور کے صحابہ کو ہی ایماندار نہیں مانے گا، تو آگے چل کر کیا ہوگا؟ آگے چل کر اس کے نزدیک پیغمبر کی شخصیت بھی مشکوک ہو جائے گی، پھر پیغمبر پر جو وحی آئی ہے وہ وحی اس کے نزدیک مشکوک ہو جائے گی، اور پھر پیغمبر جو خدا کا کانسیپٹ توحید بتانے آئے تھے وہ کانسیپٹ ہی اس کے نزدیک جو ہے وہ ایک مشکوک ہو جائے گا، اور پھر وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایتھزم کی طرف چلا جائے گا۔ آپ غور کیجئے گا کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور پھر ایتھسٹ ہو جاتے ہیں، تو اسلام کے اندر جو ایکس مسلم لگاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ سوشل میڈیا پر یا پھر اس طرح کی کمپین ہے، ان کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو یہ وہی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اکثر کا کہ جنہوں نے اسلام میں جب تک رہے تو حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہا، حضرت عمر کو برا بھلا کہا، حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ وہ ایماندار نہیں تھے۔ تو اب جو بندہ حضرت عمر کو ایماندار نہیں سمجھے گا تو مجھے بتائیے وہ اس کا ایمان رہنا کہاں ہے؟ کیونکہ حضرت عمر نے ایمان سیکھا رسول اللہ سے، یعنی میں اور آپ میرا درس سن رہے ہیں، میں ایک عام آدمی ہوں، لیکن حضرت عمر نے درس سنا کس سے؟ جن پر جبرائیل قرآن لے کر نازل ہوئے۔ یہ تو ہم نے تو اپنے قاری صاحب سے، اپنے مفتی صاحب سے پڑھا، آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ اب سوچئے جب حضور قرآن بیان کرتے ہوں گے تو حضور کی چاشنی کیا ہوگی؟ حضور تو ڈائریکٹ جبرائیل سے سن کر آگے بیان کر رہے ہیں، تو حضور کا سمجھانا، حضور کا تربیت کرنا کیا ہوگا؟ اب ایسا شخص جو حضور کی تربیت میں رہا ہو، اس سے بڑھ کر اس امت میں کون ایماندار ہو سکتا؟ تو اس لیے صحابہ کے بارے میں بڑا اچھا عقیدہ رکھیے، کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی یا کسی صحابی کے بارے میں غلط نظریات دل میں آنے نہ دیجئے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیے عقیدہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بچے بڑے ہوں کہ ہمیں ایسی جگہ شادی کرنی ہے
اور وہ شادی آپ جہاں اپنے بچوں کی کر رہے ہیں وہ کون ہو؟ حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنے والے ہوں، حضرت عمر کی بے ادبی کرنے والے ہوں، حضرت عثمان کو معاذ اللہ بے ایمان کہنے والے ہوں، استغفر اللہ العظیم. تو ہمیں ایسی جگہ رشتہ بنانا ہی کیوں ہے؟ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. یہ وہ مسائل نہیں ہیں جو آپ کہہ کہ نہیں یار یہ تو دین کے مسئلے ہیں، وہ تو دنیا داری چلے گی. نہیں، ہمیں ایسی جگہ رشتہ جوڑنا ہی نہیں ہے جو رسول اللہ کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہو. یہ ایمان کا مسئلہ ہے. استغفر اللہ العظیم. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اس راستے پر ہوں اور میں بہت روشن دلیل کے ساتھ اس راستے پر ہوں، اور صرف میں ہی نہیں ہوں، ومن اتبعنی، اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی اسی راستے پر ہیں. وہ سبحان اللہ. اور کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. وہ راستہ ہے کون سا؟ اب حضور اس کی وضاحت کر رہے ہیں. وہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا. اب ایک اعتراض مشرکین مکہ کو تھا، انہوں نے وہ اعتراض کیا حضور پر، تو قرآن نے اس کا جواب دیا. وہ اعتراض یہ کرتے تھے بھئی پیغمبر ہی آنا تھا دنیا میں تو فرشتوں میں آسا آتا، یہ تو ہمارے قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہیں، ہمارے جاننے والوں کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ ان کے والد کا نام ہے، حضرت آمنہ کے یہ بیٹے ہیں، عبد المطلب ہمارے سردار رہے، ان کے دادا، ان کے یہ پوتے ہیں، ہم جانتے ہیں انہیں. تو پیغمبر آنا تھا تو فرشتوں میں سے آتا، نہ وہ کھاتا نہ پیتا نہ نکاح کرتا، یہ تو ہمارے جیسے ہیں. تو یہ پیغمبر نہیں ہو سکتے، یہ نبی نہیں ہو سکتے، یہ رسول نہیں ہو سکتے. تو قرآن نے کہا وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجا اے محبوب آپ سے پہلے مگر اگر کسی کو بھیجا ہے الا رجالا نوحی الیہم، مردوں میں ہی، انسانوں میں ہی، اور انسانوں میں سے مردوں میں سے ہی کسی کو نبی بنا کر بھیجا ہے. اور نوحی الیہم، اور اس مرد پر اللہ نے وحی کی ہے. آپ جناب آدم سے لے کر آپ تک دیکھ لیجئے، کبھی بھی نبی انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق میں سے نہیں آیا. نبی ایک تو اللہ نے انسانوں میں بھیجا ہے، اور دوسری بات یہ قرآن نے کہا کہ رجالن، مردوں میں آیا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے کہ عورت کبھی نبی نہیں ہو سکتی. جو نبوت ہے اللہ نے ہمیشہ کن میں رکھی ہے؟ اللہ نے نبوت ہمیشہ مردوں میں رکھی ہے. فرمایا کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر اس سے پہلے بھیجے ان کا اعتراض کرنا فضول ہے. اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ اللہ نے انسانوں میں، مردوں میں ہی پیغمبر بھیجے ہیں. الیہم من اہل القری، بستیوں والوں میں سے. افلم یسیروا، تو کیا یہ زمین کی سیر نہیں کرتے؟ فی الارض، زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسا انجام کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے جھٹلانے والوں کا. وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ دنیا تو فانی ہے، ایک دن تو ختم ہونی ہے. آخرت کا جو گھر ہے اللہ کہتا ہے وہ بہتر ہے ان کے لیے. افلا تعقلون، کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اب کیا ہوا کہ پیغمبر جب بھی قوموں میں آئے، انبیاء علیہ السلام نے دعوت پیش کی، اور جنہوں نے نہیں مانا تو ان کو کہا بھئی اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا. وہ کہتے تھے عذاب آئے گا تو آج ہی کیوں نہیں آتا؟ ہٹ درمی ضد کے اندر کہتے آج ہی آ جائے، ابھی آ جائے، کبھی کیوں نہیں آتا؟ وہ پیغمبروں کو اس طرح چیلنج کرتے تھے. اچھا، عذاب کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے، نہ اس کے بعد آتا ہے نہ اس سے پہلے آتا ہے. یہ پچھلی آیتوں کے اندر آپ سن چکے ہیں. تو اب قرآن بیان کرتا ہے حتی اذا استیأس الرسل، اور جب رسول مایوس ہو گئے اپنی قوموں سے کے ایمان لانے سے، انہوں نے تبلیغ کر لی، کسی نے 10 سال لگا دیے، کسی نے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کیے، قوم ایمان ہی نہیں لا رہی. جتنے ایمان لانے تھے تھوڑے سے ایمان لے آئے. اب جب رسول مایوس ہو گئے کہ اب قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور قوم نے کیا سمجھا؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور قوم نے یہ سمجھا کہ جو نبی نے ہم سے عذاب کے بارے میں ہمیں کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا، دھمکیاں تھی، صرف دھمکیاں دی تھی، کوئی عذاب نہیں ہے. جب انبیاء مایوس ہو گئے اور قوموں نے جھوٹ سمجھا انبیاء کی بات کو، اللہ کہتا ہے جاءہم نصرنا، اس وقت ہماری مدد آئی. فنجیا، یعنی عذاب آیا. فنجیا من نشاء، اور اس عذاب میں سے ہم نے جس کو چاہا نجات دی. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین،
اور اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو ہم مجرم قوم سے اپنے عذاب کو ٹالتے نہیں. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. آخری آیت آج کے درس کی وہ سورہ یوسف کی بھی آج آخری آیت. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو قصے ہم بیان کرتے ہیں قرآن میں، جناب موسیٰ کا قصہ ہو رہا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، جناب یوسف کا قصہ، یہ قصہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ کہ قرآن اسٹوری بک تو نہیں ہے. قرآن جب بھی کوئی اسٹوری بیان کرتا ہے اللہ کہتا ہے اس کے اندر ایک عبرت ہوتی ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. لأولی الالباب کا مطلب عقل مند لوگ، ہوشیار لوگ، دانش مند لوگ. فرمایا ان قصوں کے اندر عبرت ہے عقل مندوں کے لیے. جناب یوسف کا پورا قصہ اٹھا لیجئے، ایک ایک لمحہ. جنہوں نے درس سنا ہمارا یا کبھی آپ نے زندگی ملے آپ کو، کبھی اس قصے کو پڑھی آپ. انسان کی زندگی میں جو اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں نا، یہ قرآن آدمی پڑھ لے، یہ سورت پڑھ لے، اس کے لیے بڑا سہارا ہے یہ سورت. اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونے دیتی یہ سورت. اگر آپ کے اندر آپ دن بدن رشتہ دار آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، غیر بھی آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مشکل پر مشکل آتی جا رہی ہے، جب آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جناب یوسف چھوٹے ہیں، کمسن ہیں. 10 بھائی ان کے خلاف، باہر نکلے تو باہر والوں نے بیچ دیا. عزیز مصر کے گھر پر پاک دامنی کے ساتھ چل رہے تو الزام لگ گیا. پھر الزام غلط لگا، اس کے باوجود بھی 8 سال جیل میں گزارنے پڑے. تو اب جب آدمی یہ اپس اینڈ ڈاؤن دیکھتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی بھی آزمائشوں سے گزرے ہیں، لیکن رزلٹ ہمیشہ صبر کرنے والوں کا اچھا ہوتا ہے. کیا ہوا کہ مشکلیں تو آئیں، لیکن اینڈنگ کیا ہوئی جناب یوسف علیہ السلام کی؟ اللہ اکبر، بادشاہ مصر بن گئے. اللہ نے دنیا میں وہ عزت و مقام عطا فرمایا. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے ان قصوں میں نشانیاں ہوتی ہیں. ما کان حدیثا یفترا، اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے حدیثا یفترا. حدیثا مانے بات، یفترا مانے ایسی بات جو گھڑ لی جائے. یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے جو کہیں سے گھڑ لیا گیا ہے، کہیں سے قرآن کسی نے بنا دیا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود ہیں، یعنی توریت کی تصدیق کرتا ہے قرآن. یہ جو ہے انجیل کی تصدیق کرتا ہے. یہ قرآن زبور کی تصدیق کرتا ہے. وتفصیل کل شیء، اور اس قرآن کے اندر ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. یہ قرآن وہدن ہدایت ہے، یہ قرآن ورحمتن رحمت ہے. کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو قوم ایمان لے کر آتی ہے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، الحمدللہ 111 آیتیں مکمل ہوئیں، اور آج الحمدللہ 13ویں سپارے کے 6 رکوع بھی مکمل ہوئے، اور سورہ یوسف کو بھی آج ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے. اللہ رب العزت حضرت یوسف جیسی پاک دامنی ہمیں عطا کرے، اور جس طریقے سے مشکلات میں انہوں نے صبر کیا، اللہ ایسا صبر جمیل ہمیں عطا کرے. 2 مرتبہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے اس میں. حضرت یعقوب نے جب حضرت یوسف گم گئے تو حضرت یعقوب نے کہا فصبر جمیل، اور خوبصورت صبر ہے میرے پاس. میں کیا تو صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ تو صبر جمیل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر واویلا نہ ہو، چیخ چلاہٹ نہ ہو، شکوہ و شکایت نہ ہو. آدمی رب کی رضا پر راضی رہے اور مشکلات کے اندر اس کو برداشت کر لے. تو حضرت یعقوب نے کہا میں تو صبر جمیل کروں گا. تو اگر ہم بھی خدا نہ خواستہ کسی مشکل سے دوچار ہو رہے ہیں تو اللہ ہمیں صبر جمیل عطا کرے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے ہمیں نکالے، ان مصیبتوں کو ہماری دور فرمائے. جس طریقے سے اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو عزت و شان عطا کی، بلندی عطا کی، عزیز مصر بنایا، طاقت عطا کی، اور ان کے مخالفین کو ان کے آگے جھکا دیا، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ فرمائے. اللہ اکبر. ایک اور بات یہاں سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ جناب یوسف کے بھائی، جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کیا ہم برا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ قرآن نے سورہ یوسف کی ابتدا میں تو یہ بیان کیا کہ انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ برا کیا، لیکن یہ جو میں نے رکوع پڑھا آپ کے سامنے، اس سے پہلے جو رکوع ہے، چوتھا رکوع جو ہے، چوتھے رکوع کے اندر جب حضرت یوسف کے بھائی سامنے کھڑے ہوئے تو حضرت یوسف نے کیا جملہ کہا ان کو؟ لا تثریب علیکم اليوم،
آج کے دن تم سے کوئی ملامت اور کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کیا تو سارے مجرم، وہ لوگ جو اسلام کے مخالف تھے، سب فتح مکہ کے دن لائن لگا کر سب بنا کر کھڑے حضور کے سامنے۔ تو حضور نے پوچھا تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ انت کریم ابن کریم، آپ بھی کرم والے ہیں، آپ کریم والد کے بیٹے ہیں، آپ سے ہمیں کرم کی امید ہے۔ حضور نے کہا میں آج وہی جملہ تم سے کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش، میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اور پھر ان بھائیوں نے اپنی غلطی پر وہ نادم ہوئے، اپنی خطا پر پشیمان ہوئے، اور پھر حضرت یعقوب سے بھی انہوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے والد ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کرنے والے تھے۔ تو حضرت یعقوب نے بھی کہا قال سوف استغفر لکم ربی انہ کان غفور الرحیم، انہ بھی غفور الرحیم، میں ان قریب تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو یہ آیتیں بیان کرتی ہیں کہ قرآن نے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں کی توبہ کا ذکر کیا۔ اب اس سے ایک مسئلہ سمجھانا میں چاہ رہا ہوں، جو اس مسئلے سے کچھ لوگ امت میں وہ ہیں جو اس پر بحث کرتے ہیں کہ یار وہ جو صحابی ہیں یہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یقیناً جو لوگ ابتدا میں ایمان لائے ان کا درجہ بہت بلند، یعنی جو بدر کے موقع پر موجود تھے، کبھی بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ان بدری صحابہ کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ جو صلح حدیبیہ کے دن موجود تھے اور جو حضور کی اختتامی زندگی میں ایمان لائے، دونوں صحابی ہیں لیکن مرتبے برابر نہیں ہیں۔ لیکن کسی کا ایمان کو مشکوک نگاہ سے دیکھنا، کیونکہ فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا، یہ ہماری اوقات نہیں، کیونکہ ان کے ایمان کو ایکسپٹ کس نے کیا؟ حضور نے۔ اب میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا نام ہے حضرت ابو سفیان، جن کا نام ہے حضرت ہندہ۔ یہ لوگ کون تھے؟ احد کے دن، جنگ احد جو ہوئی ہے، کفار کے لشکر کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ ابو سفیان لیڈ کر رہے تھے، اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا جان ہیں، ان کو قتل کرنے والی کون ہے؟ ہندہ، ابو سفیان کی زوجہ۔ لیکن جب فتح مکہ کا دن آیا تو فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا اور کہا کہ آج کے دن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ہماری طرف سے امان ہے۔ جب حضور نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، حضور نے انہیں معاف کر دیا اور حضور نے ان کو دامن اسلام میں لے لیا، اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو ان کی صحابیت پر لب بھی ہلائیں؟ کیا حضور کو نہیں پتا تھا کہ میں ان کو ایمان میں داخل کروں گا تو یہ صحابی بن جائیں گے؟ جب حضور علیہ السلام نے ان کی غلطی کو معاف کیا اور حضور نے ان کو دامن اسلام میں لے لیا، تو جس کو حضور نے اسلام میں قبول کیا وہ ہمیں قبول ہے۔ اور اس کی دلیل کیا؟ وہ آپ پڑھ لیجئے سورہ یوسف کو، کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے بھی غلطی کی، ان کو کنویں میں ڈال دیا، ان کو مارنے کی پلاننگ کی، ان کو ایک عرصے تک اپنے والد سے دور رکھا، لیکن جب حضرت یوسف نے انہیں معاف کر دیا تو آج میں اور آپ کے حقدار ہیں کہ حضرت یوسف کے سے زیادہ حضرت یوسف کے حمایتی بن جائیں کہ نہیں حضرت یوسف نے تو معاف کر دیا، ہم تو ان کے بھائی مل جائیں تو چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ تو آج کل کچھ لوگ جو ہے حضرت علی کے نام پر، مولا علی کے نام پر، ان کے بچوں سے زیادہ وفادار بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابو سفیان، اور پھر الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، حضرت ہندہ کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرتے ہیں۔ اس طرح جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، میں ایک خاص طبقے کی طرف نشانہ کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ایک سنی آدمی ہے اس کو دین پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، ذوق ہی نہیں ہے۔ پھر کوئی اس طرح کا آدمی سوال کر لے تو پھر جیبیں کھنگالتے ہیں، بھائی یار جواب کیا دینا، جواب کیا دینا ہے؟ ہسٹری ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی، کیا ہوا تھا، کس واقعے میں فتح مکہ کے دن کیا ہوا تھا، کون ایمان لایا تھا۔ پھر کوئی سوال کر لے تو اچانک سے دماغ ہی گھوم جاتا ہے آدمی کا، بھائی یہ کون سی بات کر دی اس نے بھائی۔ اب آدمی بولے میں اب کیا بولوں، کیا رائے بناؤں ابو سفیان کے بارے میں صحابی بولوں کہ نہیں بولوں؟ اچھا بات ایسی لاجیکل لکھتے آتا ہے کہ بھائی وہ دیکھو وہ تو اسلام کے خلاف آئے تھے نا فلاں فلاں جنگ میں، اب بتاؤ انہوں نے تو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا۔ تو ہم کہتے ہیں وہ جو بھی انہوں نے کیا حالت کفر میں کیا اور وہ نقصان ہوا، لیکن فتح مکہ کے دن ان کے اسلام کو ایکسپٹ کس نے کیا؟ رسول اللہ نے کیا۔
ان کو معاف کس نے کیا؟ حضور نے کیا. ان کو صحابی بنا کر عزت کس نے دی؟ حضور نے دی. ابو سفیان کی بیٹی جناب میمونہ، ان سے نکاح کر کے حضور نے ابو سفیان کو سسر کا درجہ دیا. کس نے دیا؟ حضور نے دیا. جب حضور ان کو عزت دے رہے ہیں تو میں اور تم کون ہیں ان پہ اعتراض کرنے والے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. کوئی بولے کیسے، تو ہم اس کو دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب جناب یعقوب کے بیٹوں نے غلطی کی، جب جناب یعقوب نے اور جناب یوسف نے انہیں معاف کر دیا، تو جب قرآن ان کو پھر جنتی ڈکلیئر کرتا ہے، جب قرآن ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، تو جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اسلام کے مخالف رہے، دشمن رہے، لیکن فتح مکہ کے دن اسلام لے آئے اور بعد میں انہوں نے اسلام کو سرو کیا، تو کسی مسلمان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کی صحابیت پر انگلی اٹھائے یا ان کو بارے میں الٹے سیدھے کلمات کہے. ہم یہ کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار کیا، حضور کی صحبت اختیار کی اور آخری وقت تک وہ ایمان والا رہا، ہمارے نزدیک وہ صحابی ہے اور وہ جنتی ہے، ہدایت یافتہ ہے. اللہ ہم سب کو اپنے ایمانوں کی فکر کرنا نصیب فرمائے. اور آخری بوٹم لائن یہ سمجھ لیجئے، اگر کوئی اس موضوع پر بات کرتا ہے، اس کو کہو بھائی قبر کے اندر تجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ابو سفیان مومن تھے کہ نہیں تھے. اللہ قبر میں تجھ سے پوچھے گا کہ تو نماز پڑھ کے آیا کہ نہیں آیا. لوگوں کو دھونے کی تمیز ہوتی نہیں ہے اور لوگ باتیں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، حضرت ابو سفیان کے. یار یہ جنگ جمل میں کیا ہوا تھا بھائی؟ یہ جنگ صفین میں. اس سے بولا اچھا غسل کے تو فرائض بتائیے ذرا، غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں بتانا. وضو کیسے کرتے ہیں؟ چلو میں چلتا ہوں وضو خانے پہ، وضو کر کے تو بتاؤ پہلے. وضو کرنا آئے گا نہیں، غسل کرنا آتا نہیں ہوگا، نماز صحیح طرح پڑھنی آتی نہیں ہوگی، اور اس طرح کے موضوعوں کو امت کے اندر پھیلا کر انتشار پھیلانا، فتنہ پھیلانا، یہ کہاں کی دانش مندی اور کہاں کی عقل مندی ہے؟ پھر کچھ لوگوں کو بحث کرنے کا شوق تھا، 2-2 3-3 گھنٹے بحث کر رہے ہیں، نہ اس کو نالج ہے، نہ اس نے کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ اس نے کوئی کتاب، دونوں بحث میں لگے ہوں. ارے خدا کے بندو، پڑھو تو صحیح پہلے، کتابوں کو پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، تاریخ پڑھو، قرآن کو سمجھو، حدیث کو سمجھو. جب کچھ نالج ہو تو بات کرنا اچھا لگتا ہے، آتا دونوں کو کچھ نہ ہو پھر بحث کرو گے تو اپنا ایمان بھی داؤ پر لگاؤ. اس لیے اگر کوئی اس موضوع پر بحث کرتا ہے تو اس سے فوراً پوچھئے، بتا بیٹا بھائی نماز میں فرائض کتنے ہوتے ہیں، نماز کی شرائط کتنی ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں. آج ہم وضو خانے پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے نہ تیرا وضو ٹھیک ہو نہ میرا وضو ٹھیک ہو. تو آدمی یہ سوچے کہ اللہ قبر میں مجھ سے قیامت کے دن میرے ایمان کے بارے میں پوچھے گا. وہ لوگ گزر گئے، اب اللہ جانے اور وہ جانے، اللہ ان سے پوچھے گا انہوں نے کیا کیا. میرا اور آپ کا معاملہ ہی نہیں، میرا کنسرن میرے اعمال سے، آپ کا کنسرن آپ کے اعمال سے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی بحث و مباحثے سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر صحابی کا ادب کرنا نصیب فرمائے. یہ باتیں میں نے اس لیے کی کہ باتیں بڑی اہم ہیں. یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر اس پر ویڈیوز بنتی رہتی ہیں، بحث و مباحثہ چلتا رہتا ہے. تو ہمیں بینگ اہل سنت، کیونکہ ہمارا تعلق اہل سنت سے ہے، تو کیا عقیدہ ہمارا اس بارے میں ہمیں آگاہی ہونی چاہیے. میں نے بحث کے لیے بات نہیں بتائی، یہ نہیں کہ آپ نے دلیل سن لی اب آپ جا کر کے اب آ جاؤ میرے ساتھ. بحث نہیں کرو کسی سے بھائی، زور میں اپنے ایمان کی فکر کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، صحیح اور سچے بن کے زندگی گزار دو. بحث میں، مناظرے میں نہیں. کہ آپ کو سمجھانے کا مقصد صرف کیا ہے؟ آپ کو اپنا عقیدہ سمجھانا کہ بینگ اہل سنت ایک صحیح اور سچے مسلمان کا نظریہ صحابہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ، سچا عقیدہ، ستھرا عقیدہ رکھنا نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا رب العالمین ہمارے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی. یہ 12 سپارے اور یہ 13ویں سپارے کا بھی آج 6واں رکوع مکمل ہوا. یا رب العالمین اس میں جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اگر کہیں میں نے کچھ غلط بیان کیا، کوئی جملہ غلط استعمال کیا ہے، یقیناً وہ میری کم عقلی ہے، میری نادانی ہے، میری کم علمی ہے، میری ناقص کم عملی عقلی ہے. یا رب العالمین میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، اس کو مانتا ہوں، میری خطاؤں کو معاف فرما دے. الہی جہاں جہاں میں نے حق بیان کیا ہے، جہاں جہاں میں نے صحیح بیان کیا ہے، جہاں جہاں میں نے وہی مراد بیان کی ہے جو تیری مراد ہے، تیرے رسول کی مراد ہے، یقیناً اس میں میرا کوئی کمال نہیں، تیری عطا ہے، تیرا فضل ہے، تیری کرم نوازی ہے. ہم اس ہر حق بات بیان کرنے پر تیرا شکر کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے شکرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. الہی ان 13 سپاروں میں، 12 سپاروں میں
ہم نے جہاں جہاں تیرے نیک ولیوں کی نبیوں کی دعاؤں کو پڑھا ہے مالک کریم، جن سے تو راضی ہوا ہے، جن کے لیے تو نے کہا کہ وردوان من اللہ اکبر، سب سے بڑھ کر یہ کہ تو اپنی رضا عطا فرمائے گا، سب سے بڑھ کر یہ کہ تو نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں، اے اللہ ان لوگوں میں ہمارا نام شمار فرما لے۔ جہاں جہاں اس قرآن میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو تیرے نافرمان ہیں، جو ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں، شرک کرنے والے ہیں، تیری ناراضگی کو مول لینے والے ہیں، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، جن سے تو ہمیشہ کے لیے ناراض ہوا، مالک کریم ان سے، ان لوگوں میں شامل ہونے سے ہمیں اپنی پناہ، اپنی امان عطا فرما۔ الہی اپنے کرم کے صدقہ قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے، رحمت کا ذریعہ بنا دے، قبر میں ہمارے لیے اس کو نور بنا دے، محشر کے دن اس کو ہمارے لیے شفاعت کا وسیلہ بنا دے، پل صراط پر ہمارے لیے اس کو نور بنا دے، یا رب العالمین جنت میں اس کو ہمارا رفیق بنا دے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنت بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم۔ مالک کریم اپنے کرم و فضل کا صدقہ الہی ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین میں سے، اساتذہ میں سے، محسنین میں سے، دنیا میں جس نے ہمارا ساتھ دیا، جس نے پیار دیا، جس نے احسان کیا، سب کے حالات سے، ناموں سے تو واقف ہے۔ اے کریم پروردگار، اے کریم پروردگار، جو کچھ ہم نے درس و تدریس میں بیان کیا اس کے سب کا ثواب ان مرحومین کو پیش کرتے ہیں، عطا فرما دے یا رب العالمین۔ عالم اسلام کی خیر فرما، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذلت المشرکین والظالمین۔ الہی اہل فلسطین پر کرم فرما یا رب العالمین، چیچینیا، بوسنیا کے مسلمانوں پر کرم فرما، ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں پر کرم فرما یا رب العالمین، خصوصاً کشمیر کے مسلمانوں پر کرم فرما، جہاں جہاں دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کافروں کا غلبہ مسلمانوں پر ہے، یا رب العالمین، یا رب العالمین، مسلمانوں کو کفر پر غلبہ نصیب فرما، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، مسلمانوں کو اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، باہمی یونٹی نصیب فرما دے یا رب العالمین۔ ہمیں آپس میں شیر و شکر فرما، ایک دوسرے کے کام آنے والا بنا، قرآن کا صدقہ ہمیں ہدایت پر استقامت دے دے، ہماری اولادوں کو اسلام پر استقامت دے دے، تا قیامت ہماری اولادوں کی اولادوں میں، ہمارے بچوں کے بچوں میں بھی کوئی تیرے دین اسلام کا منکر پیدا نہ ہو، کوئی دین کا باغی پیدا نہ ہو یا رب العالمین، کوئی قرآن کا منکر پیدا نہ ہو، ہماری اولادوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی اولادوں کو تا قیامت قرآن کے ذریعے ہدایت لینے والا بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل نصیب فرما، حضور کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہی ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے روزگار میں برکت عطا فرما، ہمارے حلال میں خوب برکت عطا فرما، حرام کے نوالے سے بھی بچا لے، اس سرزمین کو ہمارے لیے باعث سے برکت کر دے یا رب العالمین۔ جو لوگ اس سرزمین پر تیرے دین کے، اسلام کی روشنی سے دور ہیں، الہی ان لوگوں تک بھی تیرے دین کی روشنی کو پہنچا دے، ان کے لیے بھی ہدایت کے سامان پیدا کر دے یا رب العالمین۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو چاہتے تھے کہ میں نام لے کر ان کے لیے دعا کروں، مالک تو سب کے ناموں سے واقف ہے، تو سب کی مشکلات کو جاننے والا ہے، تو بیماروں کو بیماریوں کو جاننے والا ہے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، طاقت تیرے ہاتھ میں ہے، عزت تیرے ہاتھ میں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کی شان والا تو ہے، بادشاہ تو ہے، مالک تو ہے، پالنہار تو ہے، 70 ماؤں سے اپنے بندوں سے زیادہ پیار کرنے والا تو ہے۔ الہی ہم سب پر رحم و کرم فرما، جو بھائی کی جو تمنا، جو مراد ہے، اس وقت میرا بھائی جو تمنا لے کر بیٹھا ہے، جتنی میری بہنیں بھائی اس لائف ٹیلی کاسٹ کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں، دعا میں شامل ہیں، جو بعد میں میرے مولا اس ویڈیو کے ذریعے شامل ہوں گے، میرے مولا جس کے دل میں جو تمنا ہے، جو مقاصد حسنہ ہیں، الہی اس عظمت والے قرآن کے صدقے مالک کریم سب کو ان کے مقاصد حسنہ میں کامیاب و کامران فرما۔ الہی اسی سال ہمیں مدینۃ المنورہ کی زیارت نصیب فرما، مکۃ المکرمہ کی زیارت نصیب فرما، طواف کعبہ نصیب فرما، حاجیوں کی فہرست میں ہم سب کا نام بما اہل خانہ شامل فرما۔ جنہوں نے میرے مولا اس ناشتے کا اہتمام کیا، جو اس درس میں آئے، جنہوں نے یا رب العالمین شرکت کی، مالک کریم اپنے کرم کا صدقہ سب کو قرآن کی برکتیں عطا فرما دے، سب کو قرآن کی عظمتیں عطا کر دے، اپنے کرم، اپنے فضل کا صدقہ الہی، اپنے کرم کا صدقہ میری بھی تمام جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مالک کریم اپنے کرم و فضل کے صدقہ میری والدہ کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ مالک زندہ رکھ شان کے ساتھ
موت آئے مسجد نبوی میں آقا کے قدموں میں رمضان میں ایمان کے ساتھ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عمران بھائی کی بیٹی کی سرجری ہمارے عمران بھائی کی بیٹی کی سرجری، دعا کریں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور بھی جن احباب نے دعا کری ہیں کہ سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، پیارے دنیا سے چلے گئے، الہی سب کی مغفرت فرمائے. اور جن کے بگڑے ہوئے کام ہیں، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، بن کے نہیں پا رہا ہے، سب میرے مالک کے ہاتھ میں. حل المشکلات وہ ہے، قاضی الحاجات وہ ہے. اللہ جس کا جو کام اٹکا ہوا ہے، بگڑا ہوا ہے، تکمیل تک نہیں پہنچا، اللہ سب کے معاملات خیر کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے. آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناشتہ تیار ہے آپ لوگ